سیاست کی اس نے ہر ایک کو متاثر کیا، اور خصوصاً بلوچستان کے لوگوں کو تو انتہائی متاثر کیا۔ ان کو اپنی آزادی، اپنے اقتدار اعلیٰ اور اپنی سیاسی اختیار کی اس اصول اور اس کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے راستہ بنایا، راستہ دیا۔ تو میرے خیال میں جہاں تک سردار عطا اللہ مینگل جو ہے بلوچستان اور بلوچ عوام کے اس لقب سے کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس سیاست کے سرخیل تھے۔ بلوچ قوم برس سیاست کی، بلوچ قوم جدوجہد کی، بلوچ وطن پہ اپنے اختیار کو قائم کرنے کی سرخیل تھے۔ پاکستان میں انہوں نے پاکستان کو یقین دلانے کے لیے اور بلوچوں کو پاکستان کا ایک حصہ سمجھنے کے لیے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی۔ 1956 کے آئین کو انہوں نے قبول کیا، الیکشن لڑے۔ انہوں نے 1962 کے آئین کو قبول کیا، انہوں نے الیکشن لڑے۔ انہوں نے 1973 کے آئین کو قبول کیا، الیکشن لڑے۔ انہوں نے کنفیڈریشن کا فلسفہ دیا، سندھیوں کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ، سرائیکیوں کے ساتھ پاکستان کو قبول کرنے کے لیے۔ انہوں نے جو ہے پونم تشکیل دی۔ ایون جب میں لندن میں ان کے ساتھ تھا، الطاف حسین اور سندھیوں کے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو سردار صاحب کہتے تھے کمبخت کے دو بیل ہیں، ایک اندر نہیں جاتا ہے اور ایک باہر نہیں نکلتا ہے۔ تو انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی اس پاکستان میں رہنے کے لیے اور ان اقوام کو ان کے وسائل اور سیاسی اختیار دلانے کے۔ وہ کہتے تھے کہ صرف 3 جو ہے محکمے پاکستان کے پاس ہوں، باقی سارے اختیارات صوبوں کے ہوں، اور وہاں پہ ان لوگوں کے وسائل پہ ان کا اختیار ہو، اور پھر یہ اپنی آبادی کے تناسب سے جو ہے پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے جزیہ دیں، یا جو ہے اس پول میں جو ہے اپنا ٹیکس دیں ان کو، کہ ڈیفینس، فارن اور کرنسی یہ جو ہے پاکستان کا ہو، باقی سارے محکمے چاہے جو بھی ہیں وہ صوبوں کے ہوں۔ اس طرح سے پاکستان بچ بھی سکتا ہے اور یہاں پہ امن بھی قائم ہو سکتا ہے، اور ان قوموں کے مابین رواداری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وائے افسوس پاکستان شروع سے جس بدنیتی کی بنیاد پہ بنا، یا آپ کہیں ہندو دشمنی کی بنیاد پہ، جیسے اقبال صاحب نے کہا کہ اس کو بنایا گیا یا وہ فلسفہ دیا گیا کمیونزم کو اور رشیا کو جو ہے سوویت یونین کو روکنے کے لیے، جس طرح انگریز نے دیا، اس بدنیتی پہ جب بنا تو آج تک وہ اسی بدنیتی پہ چل رہا ہے۔ بلوچستان کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کیونکہ ہم پہ تو قبضہ کیا گیا ہے، ہم پہ تو قبضہ ہوا ہے، ہم تو مقبوضہ ہیں۔ جس کو ذہنی طور پر ہم نے قبول نہیں کیا، وہ سردار صاحب کا جو ہے وہ ایک قول ہے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کسی کے ساتھ کہا تھا کہ ہم تو اب وہ گناہ بالعزت میں شریک ہیں، اب ہو گیا ہے تو اب اس گناہ بالعزت کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری بات سنی نہیں گئی، ان کی بات کوئی کسی نے نہیں سنی، اور وہ قبر تک چلے گئے، اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے، یہ ثبوت پیش کرتے ہوئے کہ ہم جو ہے پاکستان کے حامی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ وہ بارہا کہتے تھے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہمارے اوپر بار ثبوت ڈالا جاتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم محب وطن ہیں، اور جب ہم کوشش کرتے ہیں، ہم 56 کا آئین مانتے ہیں، ہم 62 کا آئین مانتے ہیں، ہم 73 کی آئین مانتے ہیں، ہم شریک ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں،
ہم ان کے ساتھ جرنیلوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں، ہم پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں، پھر بھی ہم پہ یقین نہیں کیا۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم اتنی بار ہم نے جو ہے اپنی محب الوطنی جو ہے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اب ہم تھک گئے، اب ہم جو ہے آئندہ جو ہے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کبھی کریں گے نہیں، نہ کسی کو ہم یہ محب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کسی سے لیں گے۔ اگر کوئی ہمیں غدار کہتا ہے تو ہم غدار ہیں، اگر ہمیں بلوچ کے نام پہ، بلوچ وطن کے اختیار کے لیے، بلوچستان کی آزادی کے لیے پاکستان کے حکمران کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں، تو ہمیں وہ جو ہے قبول ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سردار صاحب نے جو سیاست کی، جو جدوجہد کی، وہ میرے قد سے اور میرے علم سے زیادہ ہے، یا میں جو ہے اس مقام پہ کھڑے ہو کر سردار صاحب کی قربانیوں کا ذکر کروں، سردار